نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات علماء کرام، حاضرین مجلس، پیارے بچوں، قرآن حکیم کی نسبت پر آج کا یہ پروگرام منعقد ہو رہا ہے۔ جتنی جس کی نسبت بڑی ہوتی ہے اس کی شان بھی بڑی ہو جاتی ہے۔ بھٹے میں لاکھوں اینٹیں تیار ہوتی ہیں، اگر ان میں سے کوئی ایک اینٹ لیٹرنگ باتھ روم میں لگ جائے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اور اگر ایک اینٹ اسی بھٹے کی بنی ہوئی، اسی سانچے کی بنی ہوئی، وہ اللہ کے گھر میں مسجد میں لگ جائے، چونکہ اس کو مسجد کے ساتھ ایک نسبت حاصل ہو گئی تو اس کی شان بہت بڑھ گئی۔ اسی طرح آج کی یہ مجلس قرآن حکیم کی نسبت پر ہو رہی ہے۔ یقیناً یہ بہت عظیم الشان محفل ہے۔ قرآن کریم یہ اللہ کا کلام ہے، اور جتنا جس کی ذات بلند و بالا ہوتی ہے اتنی ہی اس کی بات بھی بلند و بالا ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین خالق کائنات ہے، سب کا روزی رساں ہے، سب کا مارنے والا اور جلانے والا ہے، سب کی قسمت اسی کے قبضہ اور قدرت میں ہے۔ یقیناً وہ احکم الحاکمین ہے، تو اس پاک پروردگار کا یہ کلام ہے، اس کی بات ہے۔ ایک تو معمولی آدمی کی بات ہوتی ہے، ایک کسی سرپنچ صاحب کی بات ہوتی ہے، ایک SDM کی بات ہوتی ہے، ایک DC کی بات ہوتی ہے، ایک گورنر کی بات ہوتی ہے، ایک CM کی بات ہوتی ہے، ایک پردھان منتری کی یا صدر جمہوریہ کی بات ہوتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ بات وہی ایک ہے، لیکن ان باتوں اور باتوں میں بہت بڑا انتر ہے۔ ایسے ہی اللہ رب العالمین جس کے قبضہ و قدرت میں ساری کائنات کا نظام ہے، اس کا کلام بھی بلند و بالا ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں کا نزول جب شروع فرمایا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے وحی جو نازل ہوئی ہے، اسی میں ہم کو حکم دیا گیا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ سب سے پہلے وحی میں ہم کو پڑھنے کی تلقین کی جا رہی ہے۔ پڑھیے اپنے اس رب کے نام کے ساتھ جس نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ وعلم الانسان ما لم یعلم، جو کچھ انسان نہیں جانتا تھا اس کو سکھلایا اور جنایا۔ تو میرے بزرگوں، آج ہم دنیا کی دولت حاصل ہو جائے، کھیتی باڑی میں اچھی پیداوار ہو جائے، کاروبار میں بزنس میں بہت بڑا منافع ہو جائے، اللہ اولاد میں اضافہ فرما دے، ہم خوش ہوتے ہیں۔ مگر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قل، اے محمد آپ فرما دیجئے، اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے حاصل ہو جانے پر خوش ہونا چاہیے۔
فضل کی تشریح مفسرین نے قرآن کریم کے ساتھ کی ہے۔ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اس کے ساتھ خوش ہونا چاہیے، یہ ہے خوش ہونے کی چیز۔ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، یہ بہتر ہے یہ دولت اس سے جو دنیا جمع کرتی ہے، مال و دولت اور اسباب۔ تو قرآن کریم کا اللہ کسی کو حافظ قرآن بنا دے، کسی کا بچہ حافظ قرآن بن جائے، حقیقت میں خوش ہونے کی چیز یہ ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ آج بر صغیر میں دین کے نام پر جو بھی تنظیمیں کام کر رہی ہیں، چاہے وہ دعوت تبلیغ ہو اور یہ مدارس کا جال ہو، خانقاہی لائن ہو، خدمت خلق جمعیت علماء ہند کا پلیٹ فارم ہو، تصنیف و تالیف کی لائن ہو، سب کا سرچشمہ اور منبع دارالعلوم دیوبند۔ جب مولانا الیاس صاحب دارالعلوم دیوبند سے بن کر نکل کر آئے، دارالعلوم نے دیا ہے، تو تبلیغ بھی وہیں سے نکلی، اور جمعیت علماء ہند کے تو بانی خود شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب 1919۔ تو میرے بزرگوں، یہ سارے دین کے کام ہیں، یہ تعلیم و تعلم کا کام، اس کو ہلکا مت لیجئے۔ ٹھیک ہے، دعوت و تبلیغ ہماری گھٹی میں پلی ہوئی ہے، اس کے لیے ہم سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، بہت اچھی بات۔ لیکن جو ائمہ، جو اساتذہ، جو علماء ہمارے بچوں کو دین اور ایمان کی تربیت دے رہے ہیں، قرآن پڑھا رہے ہیں، حدیث پڑھا رہے ہیں، ان کو گھٹا ٹوپ جہالت کی اندھیری سے نکال کر علم کی روشنی کے اندر لا رہے ہیں، یہ قوم کے بہت بڑے محسن ہیں، ان کی قدردانی ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ میرا آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارکہ سے ایک مرتبہ مسجد نبوی میں تشریف لا رہے تھے، ایک حلقہ ذاکرین کا لگا ہوا ہے، اللہ اللہ کر رہے ہیں، سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں، تسبیح و تحلیل میں لگے ہوئے ہیں، اور ایک حلقہ لگا ہوا ہے جو قرآن کی آیات یاد کر رہے ہیں، حدیث یاد کر رہے ہیں۔ تو گویا ایک تعلیم و تعلم کا حلقہ لگا ہوا اور ایک اللہ میں لگے ہوئے۔ تو آپ نے دونوں حلقوں کو دیکھ کر یہ فرمایا کلاہما علی الخیر، دونوں حلقے خیر پر ہیں، اور پھر وہاں سے آپ ایک حلقے کو ترجیح دیتے ہوئے تعلیمی حلقے میں آپ خود بنفس نفیس تشریف فرما ہو گئے، اور یہ فرمایا انما بعثت معلما، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ تو آپ بتلائیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ آپ کے امام صاحب کیا ہیں؟ معلم ہیں۔ مدرسے میں اساتذہ کیا ہیں؟ معلم ہیں۔ اگر ہمیں اپنی نسلوں کی ایمان کی حفاظت کرنی ہے تو یقیناً ہمیں اسلامی جو مراکز ہیں ان کا تحفظ کرنا ہوگا، ان کو مضبوط سے مضبوط کرنا ہوگا، اس کو دین سمجھنا ہوگا۔ تو چاہے تعلیمی کام ہو، تبلیغی کام ہو، تصنیفی کام ہو، تو احسان و تصوف کا کام ہو، یا اور دوسرے خدمت خلق کے امور ہوں، یہ تمام دین کے کام ہیں۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اللہ رب العالمین خود قرآن کریم میں ارشاد فرما رہے ہیں اللہ نے تم پر بہت بڑا احسان کیا کہ تمہیں میں سے ایک آدمی کو رسول بنا کر بھیجا۔ اگر فرشتوں میں سے بھیج دیتے تو ہم کہتے کہ بھئی ان کے ساتھ ضروریات نہیں لگی ہوئی، یہ کھاتے پیتے بھی نہیں، ان کی ہماری کیا برابری ہے؟ خود تمہیں میں سے، انسانوں میں سے رسول بنا کر بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ کیا مقصد؟ کیا کرتا ہے وہ؟ یتلو علیہم آیاتی، تم پر قرآن کی آیات تلاوت کرتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور تمہارا تزکیہ باطن کرتا ہے، تمہارے دلوں کو روگوں سے، حسد سے، کبر سے، نخوت سے، غرور سے اور بہت سی غلاظتوں سے تزکیہ باطن کرتا ہے جو خانقاہوں کی لائن سے ہوتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ تو دیکھیے کتاب و حکمت کی تعلیم کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، تزکیہ باطن کے لیے جو خانقاہ لائن سے ہوتا ہے اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا، تلاوت آیات کے لیے آپ کو بھیجا گیا۔
دعوت و تبلیغ کے لیے آپ کو بھیجا گیا، تو یہ تمام کام سب کو دین سمجھنا چاہیے، سب دین کے کام ہیں۔ یہ مدارس والے قوم کے بہت بڑے محسن ہیں، ان کو تاریکی سے نکال کر روشنی کی طرف لا رہے ہیں اور ان کے ایمان کو مضبوط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو روشنی میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس لیے ان کی اہمیت ہمارے ذہنوں میں کم نہیں ہونی چاہیے۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کن عالما او متعلما او مستمعا او محبا ولا تکن الخامس فتہلک، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا تو تم عالم بنو، تمہارے پاس قرآن و سنت کا علم ہو، اور اگر ابھی عالم نہیں بنے ہو تو سیکھنے والے بنو۔ اب سیکھنے کے لیے دو راستے ہیں، چھوٹے بچوں کے لیے مدارس ہیں اور بڑے بوڑھوں کے لیے وہ چلتا پھرتا مدرسہ ہے، جس میں اپنے کلمہ صحیح کریں گے، نماز صحیح کریں گے، دعا قنوت و تحیات صحیح کریں گے، اس کو چلتا پھرتا مدرسہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے۔ اس لیے تو اگر تم عالم ابھی نہیں بنے ہو تو سیکھنے والے بنو، چھوٹے ہو مدرسے میں داخل ہو کر علم حاصل کرو، اور اگر بڑے بوڑھے ہو گئے ہو تو باہر نکل کر 4 مہینے 40 دن جتنا اللہ توفیق دے خاص اصول کے ماتحت وقت گزارو، تعلیم میں بیٹھو اور اپنی نمازوں کو صحیح کرو، کلمہ صحیح کرو۔ جو تم کو آتا جائے، جو نہیں آتا وہ سیکھنا ہے، اور جو آ جائے اس کو اپنے ان بھائیوں کو سکھلانا ہے جو نہیں جانتے۔ تو آپ فرماتے ہیں یا تو تم عالم بنو، عالم اگر نہیں بنے ہو تو کم از کم طالب علم بنو، اور طالب علم بھی تم نہیں بن سکتے، اتنی بھی فرصت تمہیں نہیں ہے، تو پھر کم از کم علماء کی بات سننے والے بنو، اور مستمعان، علماء کی بات سننے والے بنو۔ اور اگر اتنا بھی تمہیں موقع نہیں ملتا کہ تم نہ عالم بنے پائے، نہ طالب علم بن سکتے ہو، نہ علماء کے پاس بیٹھ کر کے ان کی باتیں سن سکتے ہو، اور محبن، تو کم از کم دور دور سے ان سے محبت کرنے والے بنو۔ ولا تکن الخامس فتہلک، 5واں مت ہو جائیے۔ میں نہیں کہہ رہا، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں ولا تکن الخامس، 5واں مت ہو جائیے ورنہ ہلاک ہو جائے گا۔ 5واں کیا ہوگا؟ نہ عالم بنے، نہ طالب علم بنے، نہ علماء کی بات سننے والا بنے، نہ دور دور سے محبت کرنے والا بنے، بلکہ ان کی جڑیں کھودنے والا، ان سے بغض رکھنے والا، ان سے چڑھنے اور جلنے والا، ان کی مخالفت کرنے والا، یہ مت بن جائیو ورنہ پھر ہلاک ہو جاؤ۔